الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین وعلی آلہ و صحبہ ومن تبعہم اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ کل کے درس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ نماز پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور نماز پڑھنے کے ساتھ اس کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ جب تک نماز نہ پڑھی جائے تب تک بھی کامیابی نہیں ہے، اور اگر پڑھی تو ہے لیکن درست نہیں پڑھی تب بھی کامیابی نہیں ہے۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو سوال کا جواب بھی لکھے اور درست لکھے۔ جس نے جواب نہیں لکھا وہ بھی کامیاب نہیں، اور جس نے درست نہیں لکھا وہ بھی کامیاب نہیں۔ تو بھائی ایک کہہ رہے تھے کہ ہمیں پھر نماز کے درست طریقے کے بارے میں بتائیں، تو میں نے سوچا کہ آج وضو اور غسل کا درست طریقہ، اور کل انشاءاللہ پھر نماز کا درست طریقہ بتایا جائے گا، کیونکہ جب تک وضو صحیح نہیں نماز صحیح نہیں۔ اگر بندہ پاک ہی نہیں ہوا، غسل ہی نہیں صحیح ہوا، تو پھر بھی نماز نہیں ہوگی۔ اب وضو کے چند مسائل میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے بعد اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے وضو کرنے کی جگہ۔ آج کل عموماً چونکہ اٹیچ بات ہے تو اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان واش روم سے فارغ ہوتا ہے تو اندر ہی وضو کا بیسن وغیرہ لگا ہوتا ہے تو کر لیتا ہے۔ تو کیا وہاں وضو کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، وہاں وضو کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ظاہری طور پر جگہ صاف ہو۔ اب سوال وہاں بڑا ہی کھڑا ہوتا ہے کہ اگر بسم اللہ وہاں پڑھنی ہے کہ نہیں، پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ کیونکہ اندر تو اللہ کا نام اونچی آواز سے لینا درست نہیں ہے، اور اگر بسم اللہ نہ پڑھیں تو وضو نہیں ہے، تو کیا کریں؟ اس کے لیے صحیح بات یہ ہے کہ آپ جس طرح نماز میں منہ میں اذکار پڑھتے ہیں، اونچی آواز نہیں آتی تو نماز ہو جاتی ہے، اسی طرح آپ وہاں منہ کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں، لیکن آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ وہاں وضو ہو سکتا ہے، منہ کے اندر آپ پڑھیں، اونچی آواز سے نہیں پڑھیں، اور اگر آپ اونچی آواز سے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو باہر آنا چاہیے، اور باہر سے آپ بسم اللہ اونچی آواز میں پڑھ کر اندر چلے جائیں اور وہاں جا کر اپنا وضو شروع کر لیں۔ بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں ہے۔ بسم اللہ پڑھنے میں دونوں ہی طرح کے طریقے جائز ہیں، چاہے صرف بسم اللہ پڑھ لیں، چاہے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، دونوں باتیں حدیث سے ثابت ہیں۔ آپ کہیں بسم اللہ، ہاتھ شروع کر، ٹھیک ہے، آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ مسئلہ معلوم تو ہے، لیکن بسا اوقات دیکھا ہے کہ بھائی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور باتیں کرتے ہی وضو شروع کر دیتے ہیں اور بسم اللہ رہ جاتی ہے، یعنی سستی ہو جاتی ہے۔ مسئلے کا علم ہے لیکن توجہ بسا اوقات برقرار نہیں رہتی، تو یہ غلط ہے۔ اگر کسی انسان سے ایسا ہو گیا اور اس کو دوران وضو یاد آ گیا کہ میں نے بسم اللہ تو پڑھی نہیں، تو اب کیا دوبارہ سے وضو شروع کرے یا وہیں پڑھ لے؟ وہیں پڑھ لے، اس کی ہو جائے گی۔ لیکن اگر پورا وضو ہی ختم ہو گیا اور اس نے بسم اللہ ہی نہیں پڑھی، بعد میں اس کو یاد آیا،
اب اس کو دوبارہ بسم اللہ پڑھ کے اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ یہ ہو گئے بسم اللہ کے مسائل۔ اب ہاتھ پہلا کون سا دھونا ہے؟ دایاں، دایاں ہاتھ پہلے دھونا ہے، لیکن ایک خطا ہو جاتی ہے کہ دائیں ہاتھ سے ہم ٹوٹی کھولتے ہیں اور بائیں ہاتھ سے پانی چیک کرنا شروع کرتے ہیں اور بائیں ہاتھ کو پہلے آگے کر دیتے ہیں۔ تو پہلے کون سا دھویا گیا؟ بایاں۔ تو یہ غلطی ہوگی، دایاں ہاتھ پہلے دھونا ہے۔ ٹوٹی بھی کوشش کریں اسی سے کھولیں اور پہلے ہاتھ بھی آپ کا پانی کے نیچے دایاں جائے، دایاں ہاتھ پہلے دھونا ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے، عموماً اس میں بھی توجہ نہیں رہتی، ٹوٹی کھولی، ہاتھ جو بھی آگے گیا گیا دھونا شروع کر دیا، نہیں، یہ غلطی ہو جاتی۔ ٹوٹی کھولیں، دایاں ہاتھ پہلے بایاں ہاتھ بعد میں، ایسے اپنا ہاتھ دھوئیں اور ان انگلیوں کے درمیان ایسے خلال کرنا ہے، ایسے کریں ایسے کریں، یعنی بس انگلیوں کے اندر والے حصے میں پانی پہنچنا ضروری ہے۔ بسا اوقات یہ ہاتھ ذرا سخت ہوتے ہیں محنت مزدوری کر کے، تو ان کے اوپر جیسے یہ ہم اکٹھا کرتے ہیں نا، تو ان کے اوپر اس جوڑ پر ذرا جسم چمڑا سخت ہو جاتا ہے، اندر پانی نہیں جاتا۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام اس طرح ہاتھ کر کے ایسے 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 تینوں جوڑوں پر اپنا ہاتھ رگڑا کرتے تھے، ایسے رگڑتے تھے تاکہ اچھے طریقے سے پانی پہنچ جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک جوڑ، یہ اگلا جوڑ اور یہ تیسرا، تینوں جوڑوں پر آپ اپنا ہاتھ رگڑتے اور انگلیوں کے درمیان میں خلال کرتے۔ اگر آپ نے ٹوٹی کے بغیر ٹب وغیرہ سے، بالٹی سے، کسی برتن سے وضو کرنا ہے تو پھر آپ اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ پانی پہلے باہر نکالیں گے، بائیں پر ڈالیں گے اور پھر آپ اپنے ہاتھ کو دھوئیں گے۔ آپ کا پانی کو ہاتھ پہلے کون سا لگے گا؟ دایاں، جو برتن میں گیا۔ اپنے ہاتھ دھو لیا، اب کلی کرنی ہے۔ کلی کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے، دائیں ہاتھ میں پانی لیں، آدھا منہ میں ڈالیں اور آدھا ناک میں چڑھائیں۔ ایک ہوتا ہے لگائیں، ایک ہوتا ہے چڑھائیں، دونوں میں فرق ہے۔ لگانے کا مطلب ناک کے اگلے حصے کو بس تر کیا، ایسے ایسے لگا دیا۔ چڑھانے کا مطلب اوپر کی طرف کھینچا، جیسے نیچے سے زور سے اوپر بھیجا اور اوپر سے کھینچا، اس کو چڑھانا کہتے ہیں۔ حدیث میں ناک کو پانی لگانے کی بات نہیں ہے، ناک میں پانی چڑھانے کی بات ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، اگر تم روزے دار ہو تو پھر تم نے زیادہ نہیں چڑھانا۔ اس کا مطلب کم چڑھانا ہے، زیادہ نہیں چڑھانا کا مطلب کم چڑھانا ہے۔ اور اگر روزے دار نہیں ہو تو پھر زیادہ چڑھانا ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ بھی نہیں کیا جاتا، خطا ہو جاتی ہے، بس ناک کو پانی لگاتے ہیں، چڑھاتے نہیں ہیں۔ تو منہ میں پانی ڈالیں، منہ کے اندر پانی گھمائیں، ناک میں پانی چڑھائیں اور پھر ناک جاڑیں۔ اگر بلغم ہے تب بھی، نہیں ہے تب بھی، ناک جاڑنا بھی یہ وضو کا حصہ ہے۔ سمجھا یہ جاتا ہے کہ اگر تو کوئی بلغم وغیرہ ہے تو پھر تو جھاڑیں، اور اگر ناک صاف ہے تو جھاڑنے کی ضرورت نہیں، ایسی بات نہیں۔ ناک میں پانی چڑھانا اور ناک کو جھاڑنا یہ دونوں ضروری ہیں۔ اس کے بعد اپنے چہرے کو دھوئیں۔ چہرہ یہ اوپر پیشانی، ماتھے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر یہ ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ جو بڑی ہڈی ہے وہاں تک، اور ادھر ایک کان سے لے کر ادھر دوسرے کان تک، یہ سارا حصہ چہرے میں۔ اگر ابھی چھوٹے بچے ہیں، داڑھی نہیں ہے، تو یہ سارا حصہ دھونا ضروری ہے، اور اگر عورت ہے تب بھی یہ سارا حصہ دھونا ضروری ہے۔ اور اگر چہرے پر داڑھی آ چکی ہے، پھر جو حصہ سامنے نظر آ رہا ہے بس یہ گیلا کریں اور ایک ہاتھ میں چلو میں پانی لیں، ٹھوڑی کے نیچے زور سے لگائیں بس، اور ایک مرتبہ اپنی انگلیاں اس طرح پھیر لیں بس۔ بعض دوستوں کو دیکھا ہے
وہ یہی سمجھتے ہیں کہ چونکہ پورا چہرہ دھونا ضروری ہے، وہ ایک چلو لیا، ادھر سے پوری داڑھی اچھی طریقے سے دھوئی، پھر نیچے سے دھوئی، پھر ادھر سے دھوئی، اور سارے بال گیلے کرنے انہوں نے ضروری سمجھے، یہ ان کو غلطی لگی ہے۔ ایسا نہیں ہے، جب چہرہ صاف ہو پورا دھونا ضروری ہے، اور اگر چہرے پر داڑھی ہو جو نظر آ رہا ہے وہ دھونا ہے، باقی پانی کا ایک چلو لے کر تھوڑی کے نیچے لگا کر اس طرح حلال کر لینا ہے بس، باقی سارے حصے کو تر کرنا اور ہر بال کو گیلا کرنا وضو میں ضروری نہیں۔ جب یہ چہرہ دھو لیا، اب بازو کی باری آتی، بازو میں بھی ایک غلطی ہو جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ ٹوٹی کے نیچے اس کلائی سے شروع کرتے ہیں، ایسے ایسے عموماً یہاں سے دھونا شروع کیا اور یہاں تک دھو گئے اور ہاتھ رہ گیا، ایسے ایسے بس دھو رہے ہیں، تو یہ تو حصہ دھل گیا لیکن ہاتھ رہ گیا۔ حالانکہ شروع میں بھی ہاتھ دھونے تھے، اب یہ بازوؤں کے ساتھ بھی انگلی کے اس کنارے سے لے کر کوہنی کے اس کنارے تک سمیت کوہنی کے یہ سارا دوبارہ دھونا ہے۔ بازو کے اندر ہاتھ بھی، انگلیاں بھی، ہتھیلی بھی، یہ ساری دوبارہ دھونی ہے، اور اسی طرح یہ بازو بھی۔ جب یہ بازو دھو لیں گے، اب سر کے مسح کی بات آئے گی۔ سر کے اور کانوں کے مسح میں بھی کافی زیادہ سستی کا مظاہرہ ہو جاتا ہے۔ اب سر کا مسح کیسے کرنا ہے دیکھیے، اپنے دونوں ہاتھ آپ نے گیلے کیے، اب آپ دونوں ہاتھوں کو ایسے سامنے لگائیں، کسی انگلی کو پیچھے، انگوٹھے کو پیچھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہمارے نبی علیہ السلام دونوں ہاتھ سامنے لاتے، یہ انگوٹھا کانوں کی طرف کن پٹیوں میں اور یہ ہاتھ اوپر ایسے لے جائیں اور ایسے کرتے ہوئے سر کے آخر تک جائیں، اور پھر ایسے ہی اس کو آگے جہاں سے شروع کیا تھا وہاں تک لے کر آئیں۔ بس اوقات جانے میں غلطی ہو جاتی ہے، بس اوقات ایسے اوپر سے ہاتھ آ جاتے ہیں، لگتا نہیں ہے۔ ہاں، آپ کے ہاتھ پورے سر کے دائیں بائیں اوپر سے گھومتے ہوئے گدی تک جائیں، اور پھر اسی طرح واپس آئیں جہاں سے شروع کیا ہے، اور اسی پانی کے ساتھ، اسی انگلی کے ساتھ آپ اپنے کان کے سوراخ میں لے جائیں، اندر لے کر یہ کچھ راستے بنے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے، کچھ ٹریک بنائے ہوئے ہیں، ان تمام راستوں میں انگلی پھیرنے کی کوشش کریں۔ اب ہوتا کیا ہے، وہ سارے راستوں میں عموماً انگلی نہیں پھیری جاتی، صرف اس طرح کر کے کان کو ہلا دیا جاتا ہے اور انگلی وہاں کی وہیں رہ جاتی ہے، کان کو ہلا دیتے ہیں اور انگلی وہاں رہ جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ دیکھیے گا، اندر داخل کیا، پھر یہ کان کے باہر یہ تھوڑا سا ایسے اوپر ہوئی جگہ ہے جہاں پانی ٹھہر بھی جاتا ہے، پہلے اس کو کیا، پھر کان کے سوراخ کے اوپر، پھر اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر لا کر پورے کان کے سوراخ میں، کان سے باہر چھوٹی سی جگہ جہاں ہلکا سا کوئی جگہ گہری ہے وہاں، پھر کان کے سوراخ کے اوپر، پھر اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر کرتے ہوئے کان کے نرم حصے تک، اور انگوٹھا نرم حصے سے شروع کرنا ہے اور ایسے کرتے کرتے آخر تک لے کر آنا ہے۔ یہ پریکٹس کرنے کی چیز ہے۔ دنیا کے کاموں میں محنت کرتی ہے، پریکٹس کرتی ہے، ہمیں یہ کام اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے وضو اور غسل کو بچانے کے لیے یہ بار بار ریہرسل کرنی چاہیے، اور دیکھنا چاہیے، دکھانا چاہیے کہ ہاں میرے پورے کان میں میرا ہاتھ اور میری انگلی جا رہی ہے کہ نہیں، اور پھر نیچے سے لے کر اوپر تک، آگے تک، اور اس کے بعد دایاں پاؤں ساری انگلیوں کے درمیان خلال، اس کے بعد بایاں پاؤں، یہ آپ کا وضو
مکمل ہوا۔ صحیح بخاری میں حدیث سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طریقے سے وضو کیا اور پھر کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور میں نے آپ کو دیکھا، آپ کہہ رہے تھے من توضع نحو وضوئی ھذا، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پہلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ جس نے صرف ابھی یہ وضو کیا اس طریقے سے، اور وہ حدیث ہے نا دوسری، جب انسان اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے سارے گناہ معاف، جب منہ میں پانی ڈالتا ہے، پانی گھماتا ہے، منہ کے سارے گناہ معاف، ناک میں پانی چڑھاتا ہے، جھاڑتا ہے، ناک کے سارے گناہ معاف، چہرے کو دھوتا ہے، چہرے کے سارے گناہ معاف، بازو دھوتا ہے، ہاتھوں بازو کے سارے گناہ معاف، سر کا مسح کرتا ہے، سر کے سارے گناہ معاف، کانوں کا مسح کرتا ہے، کانوں کے گناہ معاف، پاؤں کا مسح کر پاؤں کو دھوتا ہے، پاؤں کے سارے گناہ معاف۔ جب انسان وضو کر لیتا ہے تو انسان کے گناہوں کے جو بڑے بڑے اعضاء ہیں، اکثر گناہ کہاں سے ہوتے ہیں؟ زبان سے، آنکھ سے، کان سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، سر سے، عموماً جو ہمارے اعضاء گناہوں میں شریک ہوتے ہیں، میرے رب تعالیٰ نے ہمیں بار بار وضو کا حکم دیا۔ جب انسان وضو کرتا ہے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب اس وضو کے بعد وہ کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، فرمایا گناہ تو پہلے معاف ہو گئے تھے، اس کے یہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے میرا رب جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے، جس دروازے سے چاہو تم داخل ہو جاؤ۔ تو یہ وضو کا سنت طریقہ ہے، نہ اس میں کمی کرنی ہے اور نہ اس میں اضافہ کرنا ہے۔ اب غسل کیا ہے؟ جب انسان پر غسل فرض ہو جائے، لازم ہو جائے، تو اب اپنے پہلے جسم کو صاف کر لیں۔ جسم پر ظاہری طور پر کوئی گندگی نہیں ہونی چاہیے۔ جسم صاف ہوا، پھر وضو کی طرح ہی غسل شروع ہوگا، وضو کی طرح ہی غسل شروع ہوگا، لیکن تھوڑا سا فرق آ جائے گا۔ یعنی آپ نے پہلے منہ میں بسم اللہ پڑھی، اپنا دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ اسی طرح سارے خلال کر کے اچھے طریقے سے دھوئے، منہ میں پانی ڈالا، ناک میں پانی چڑھایا، چہرے کو دھویا، بازو دھوئے، یہاں تک ایسے ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے کیا کر رہے ہیں؟ وضو، اتنا وضو تک۔ اب آگے وضو میں مسح تھا، وضو میں غسل میں مسح نہیں ہے، غسل میں سر کا مسح نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ ہاں، اس سے اگلی سٹیج ہے، وہ کیا ہے؟ پانی میں اپنے ہاتھ گیلے کریں اور ایسے ایسے اچھے طریقے سے اپنے سر کے بالوں کے اندر اپنے ہاتھ گھمائیں۔ مسح ہوتا نا آرام سے لے گئے، نہیں، غسل میں مسح کی جگہ پر کیا کرنا ہے؟ پانی میں ہاتھ گیلے کر کے اچھے طریقے سے سارے بال آپ نے اس طرح کھنگالنے ہیں، اچھے طریقے سے ان کو کھولنا ہے مسح کی جگہ پر۔ آگے پھر وہی ہے، کانوں کا، پاؤں کو دھو لیں، ایک لحاظ سے آپ کا وضو ہو گیا۔ اب آپ شاور کے نیچے یا ڈبے کے ساتھ اپنے دائیں جانب پانی بہائیں، بازو بھی دوبارہ، یہ سامنے والا حصہ بھی آدھا، اور اپنی یہ دائیں ٹانگ، اپنے پیچھے کمر، یہ دائیں طرف پانی بہا لیں، یا آپ شاور کے نیچے ہو جائیں اور پھر آپ اپنی بائیں جانب دوا ڈال لیں، تو آپ کا غسل ہو گیا۔ وضو کی طرح وضو بازو تک، اس کے بعد سر کا مسح نہیں کرنا، بال کھولنے ہیں، کانوں میں مسح کرنا ہے، پھر دائیں اور پھر پاؤں دھونے ہیں، پھر دائیں جانب پانی ڈال لیں، پھر بائیں جانب پانی ڈال لیں، یہ آپ کا غسل ہو گیا۔ اب آپ نے صابن وغیرہ لگانا ہے یا آپ نے شیمپو وغیرہ لگانا ہے، آپ پہلے ایک مرتبہ اس سنت طریقے سے غسل کر لیں، بعد میں جیسے چاہیں نہائیں، 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ جو چاہیں نہائیں۔ اتنا کرنے سے آپ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ آگے آپ کی مرضی ہے، آپ نے 2 مرتبہ شاور لینا ہے، 3 مرتبہ لینا ہے، 1 مرتبہ لینا ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اتنا کرنے سے آپ کا فرضی غسل ہو جائے گا۔ اب فرضی غسل ہوا تو وضو بھی ساتھ ہو گیا۔
اگر اس کے بعد آپ کا ہاتھ آپ کے سطر کو شرمگاہ کو نہ لگے تو آپ اسی وضو کے ساتھ اسی طرح کپڑے پہن کر نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ عورتیں مائیں بہنیں جو ہیں ان کی سر کی میڈیا ہوتی ہیں، ہمارا تو سر کا کوئی حصہ خالی نہیں رہنا چاہیے، پانی سے خالی نہیں رہنا چاہیے، لیکن عورتوں کا جو ہوتا ہے وہ بال زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر تو انہوں نے اپنا ماہانہ غسل کرنا ہے تو پھر سال کی میڈیاں کھولنی پڑیں گی اور سارے بال اچھے طریقے سے دھونے پڑیں گے۔ اور اگر عام ناپاکی کا غسل ہے تو اس وقت وہ اپنی میڈیاں نہ کھولیں اور اسی طرح اوپر پانی ڈال لیں تو یہ غسل ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے ایک چیز رہ گئی، اللہ مجھے معاف فرمائے، ایک چیز اندر سے رہ گئی۔ بازو دھوئے تھے، سر کا ہم نے وہ خلال کیا تھا تو 3 مرتبہ پانی سر میں ڈالنا تھا۔ ہاں معذرت، سر کا مسح نہیں کرنا، سر کے بال تو کھولنے ہیں، اس کے بعد 3 مرتبہ پانی سر میں ڈالنا تھا، اور پھر کانوں کا مسح، اور پھر وہ پاؤں، پھر دائیں بائیں، باقی سارا وہی، وہ 3 مرتبہ پانی ڈالنا۔ اگر عورت کا ماہانہ غسل ہے تو اس کو سارے بال کھول کر پانی ڈالنا ہوگا، اگر عام غسل ہے تو بغیر بال کھولے ہی اوپر پانی ڈال لے، لیکن مرد کے چونکہ بال کھلے ہوتے ہیں تو وہ سارے دوبارہ پانی ڈالنا ہے۔ معذرت کے ساتھ اس کو میں دہرا دیتا ہوں دوبارہ تاکہ وہ جو خطا ہو گئی ہے وہ نہ ہو۔ سب سے پہلے منہ میں بسم اللہ، ہاتھ دھوئے، منہ میں پانی ڈالا، ناک میں پانی چڑھایا، چہرہ دھویا، بازو دھوئے یہاں تک وضو کی طرح، پھر آپ نے اپنے سر کا مسے کے بجائے بال اس طرح کھولے، اور پھر آپ نے 3 مرتبہ پانی اپنے سر میں اس طرح چلو لے کر اپنے سر میں ڈال کر اچھے طریقے سے گھمائے، کانوں کا مسح کیا، پاؤں دھوئے، پھر دائیں جانب پانی لیا، پھر بائیں جانب پانی لیا، تو آپ کا یہ غسل مکمل ہو گیا۔ اس طریقے سے غسل ہے، اور یہ غسل فرضی جمعے والے دن بھی ایسے ہی کرنا چاہیے، عید کے دن بھی ایسے ہی کرنا چاہیے، کوئی بندہ نیا مسلمان ہو رہا ہے اس کو بھی ایسے ہی غسل کرنا چاہیے، اور جو میت کو غسل دیا جاتا ہے وہ بھی یہی ہے، میت کو جو غسل دیا جاتا ہے وہ بھی ایسے ہی ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا فرق آئے گا کیونکہ وہ اپنی کلی خود وغیرہ نہیں کر سکے گا، تو ایسے سمجھے جیسے یہ میت لیٹی ہوئی ہے، آپ اس کے پاس جائیں، پہلے اس کا پیٹ وغیرہ صاف کریں، پھر اس کا آپ نے دائیں ہاتھ دھونا ہے، پھر آپ نے اس کا بائیں ہاتھ دھونا ہے، وہ روئی لے کر تھوڑی سی گیلی کر منہ میں لگا دیں، تھوڑی سی گیلی کر کے ناک میں لگا دیں، پھر آپ اپنے ہاتھ سے اس کا چہرہ دھو دیں، پھر آپ اپنے ہاتھ سے اس کا بازو دھو دیں، پھر یہ بازو دھو دیں، پھر اس کے سر کا اسی طرح خلال کر دیں، پھر آپ پانی لے کر اس کے سر پہ ڈال کے اس طرح گھما دیں۔ آپ نے اس کے کانوں کا پہلے دائیں کان کا مسح، پھر بائیں کان کا مسح، پھر آپ اس کے پاؤں دھو دیں، پھر وہ اس طرح لیٹا ہے، اوپر پانی بہائیں، تھوڑا سا اس کو ٹیڑھا کر کے نیچے پانی بہا دیں، پھر آپ اوپر پانی بہائیں، تھوڑا سا ایسے کر کے نیچے پانی بہا دیں۔ یہ میت کے غسل کا طریقہ بھی یہی ہے جو زندہ آدمی کے غسل کا طریقہ ہے۔ تو یہ غسل کے اور وضو کے چند مسائل جو مجھے یاد تھے وہ میں نے آپ کو بتائے ہیں۔